سے نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ نے نکاح کیا، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر گیا، انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہے اور برا راستہ ہے، وساء سبیلا۔ حرمت علیکم امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری مائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں بھی حرام ہیں، واخواتکم وعماتکم، اور تمہاری بہنیں بھی تمہارے لیے حرام، اور تمہاری پھوپھیاں بھی تمہارے لیے حرام، وخالاتکم، اور تمہاری خالہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، وبنات الاخی وبنات الاخت، بھائی کی بیٹیاں بھی حرام، بہن کی بیٹیاں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعہ، اور جو اس دودھ میں بہنیں تمہارے ساتھ شریک ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی، اور وہ بیٹیاں جو آج تمہاری گود میں ہیں تمہاری بیویوں کی بیٹیاں ہیں، اب ان سے بھی دخلتم بہن، جن سے کہ تمہاری ایسی صحبت ہو گئی، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر ایسا معاملہ نہیں صرف نکاح ہی تھا تو فلا جناح علیکم، تو پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل میں سے ہیں، اب ان کی بھی تمہارے اوپر بیویاں حرام ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم دو بہنیں بھی ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر گیا وہ ہو گیا، یہ حالت تھی، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت احکامات بھی دیے، ہدایات ارشاد فرمائی۔ فطرت سلیمہ میں انسان ویسے بھی ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور اس کے مزاج میں ایسی چیزیں شامل ہیں۔ اب کوئی ایسا انسان جو اچھی فطرت والا صحیح ایک انسان ہے، غیرت مند ہے، شرم و حیا والا ہے، وہ اس طرح کے نکاح اور اس طرح کا خیال نہیں کر سکتا کہ ماؤں سے جو باپ کے نکاح میں آ گئی، سوتیلی ماں ہے لیکن اب ماں تو ہو گئی، قابل احترام ہو گئی، اب اس کو اپنے نکاح میں لانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بتا دی کہ پہلے ایسے ہوتا رہا ہے، اب جہالت کے ماحول میں بعض بندے فطرت سے نکل گئے اور انہوں نے ایسے کام شروع کر دیے، بلکہ کیا کرتے تھے، شروع کیا پہلے زمانے سے وہ عادات ایک چلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا تاکہ ایک حکم بھی آ جائے اور انسان کو اس کی پوری رہنمائی بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت کو بھی بیان فرمایا کہ اب باپ کی بیوی سے نکاح کرنا اب ماں ہے، اب ماں سے نکاح کرنا یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے، بندے میں حیا ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے اور ماں کا پورا احترام کرے اور اس کے ساتھ ایسی شادی کا نہ سوچے۔ اور دوسرا مقتا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، قابل نفرت چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر تیسری اس کی قباحت یہ بیان فرمائی، یہ برا راستہ ہے، معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، شریف لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کے لیے واضح حکم ارشاد فرما دیا کہ ان ماؤں سے نکاح نہ کرو جو تمہارے باپ کے نکاح میں آ گئی، اگرچہ وہ حقیقی ماں تو نہیں ہے لیکن سدیلی ماں ہے۔ ماں کا احترام، ماں کا درجہ دو اور اس کے ساتھ ایسے رہو جیسے بیٹا رہتا ہے ماں کے ساتھ، اور ماں کا پورا احترام کیا جائے۔ تو ایک تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اور مزید آگے وضاحت فرما دی حقیقی ماں تو بالکل وہ تو ماں ہے۔ اللہ رب العزت نے اب اس کا اتنا بڑا احترام بتایا، عزت بتائی، وقار بتایا۔ اولاد اپنی ماں کی پوری قدر کرے۔ بیٹیاں جیسی بھی ہو، اور بیٹوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ کیا، جیسوں سے مراد یہ ہوتا ہے یا بیٹیاں ہیں، اب ان کے ساتھ ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم بھی آ گیا، اور غیرت والے ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس کے لیے مزید آگے سلسلوں کو بیان فرما دیا۔ باپ کی بہن کے ساتھ منع ہے اور اس کے لیے بھی پوری احتیاط۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ ایسے چند رشتے بتا دیے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ سب ایسے رشتے ہیں جو فطرت سلیمہ والا انسان تو ادھر نگاہ دوسری نہیں رکھتا، اب وہ تو اچھی احترام والی، شفقت والی اور ایسی نگاہ رکھے گا۔ حکم بہرحال حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم کے طور پر تو بہرحال بیان فرما دیا، کیونکہ فطرت سے جو لوگ نکل جاتے ہیں وہ ایسا کام کر بھی جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایسا حکم آ گیا کہ قطعاً ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ جبکہ عام لوگ ایسے نکلے پھرتے ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں، مسلمانوں میں ایسا سلسلہ نہیں ہوتا۔ جو غیرت میں ہو، شرم میں ہو، حیا میں ہو، وہ ویسے ہی لحاظ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے ایک یہ حکم بھی آیا، رشتہ تو کوئی نہیں بنتا، ایسا سلبی رشتہ تو نہیں بنتا، لیکن دودھ پینے میں شریک ہو گئی۔ دودھ وہی جو ماں ایک حیثیت سے اپنے بچوں کو پلاتی ہے، اب اس نے اگر کسی دوسرے بچے کو بھی پلا دیا تو وہ اس کا بھائی بن گیا، کیونکہ دودھ میں شریک ہو گیا۔ بہن بن گئی، اب اس میں دودھ میں شریک ہو گئی، اب اس بہن کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی حقیقی بہن کی طرح اس کو بھی اب قابل یعنی شفقت، قابل احترام، قابل عزت سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا، لیکن عام طور پہ دوسرے لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ اسپتالوں میں بھی دودھ پلا دیا گیا، فلاں نے پلا دیا، ایسے ہو گیا، یا ایسے کئی عورتیں ہوتی بھی ہیں پلا بھی دیتی ہیں، تو پھر بھی ان کو یعنی وہ رشتے کا احساس اور پیار نہیں ہوتا۔ جبکہ شریعت نے اس غیرت کے، شرم کے راستے کو برقرار رکھنے کا حکم بھی دے دیا، تو ایسی مائیں، ایسی بہنیں، اب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب پوری انسان احتیاط سے کام لے، اور وہ بیٹیاں بھی بتا دی گئی جو تمہاری کوئی ایسی عورت سے نکاح ہوا، اب وہ پیچھے سے کوئی ایسی دوسری یعنی بیٹی بھی لائی ہے، تو ایسے اس کے ساتھ بھی نکاح دی، وہ بیٹی بن گئی تمہاری گود میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کی بھی ایک وضاحت فرما دی تاکہ بندہ شک میں نہ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب قوم کے ساتھ بھی نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ تمہارے بیٹے وہ حقیقی، ایک ہے وہ بولا بیٹا، جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا یہ میرے بیٹے کی حیثیت ہے، اب بیٹا کہا ہے، اب وہ بولا کہہ دیا، تو اب اس کی یعنی چھوڑی ہوئی بیوی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اس کی وضاحت 22ویں پارے میں موجود ہے۔ تو بہرحال حقیقی بیٹا اب اس طرح یا رضائی بیٹا، اب اس کی ایسے چھوڑی ہوئی ایسے سلسلے کی یعنی وہ اس کی بیوی، اب اس کے ساتھ نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ عام طور پہ ایک اور کی حالت بھی لوگوں میں چل بھی جاتی ہے اور لوگ کر بھی جاتے ہیں، دو بہنیں ایک وقت میں نکاح کے اندر آ جائے، اب اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا۔ دو بہنیں نہ آئیں
اور ایک اگر ایسی خاتون ہے تو اس کی خالہ پھوپھی وہ بھی اس نکاح میں ایک وقت میں نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات ارشاد فرما دیے، ساتھ ہی یہ فرمایا الا ما قد سلف، مگر پہلے جو ہو گیا وہ یہ حالت میں ہوا، اور اب آئندہ ایسا قطعاً کرنے کی اجازت نہیں۔ مسلمانوں میں بہرحال کلمہ ایمان کی وجہ سے اچھی خاصی وہ فطرت ہوتی ہے، سلیمہ ہوتی ہے، اور اچھی شرم و حیا غیرت اور اس قسم کے ہوتے ہیں معاملات، لیکن کئی لوگ ایسے پھر بھی آزادی کے نام پر یا کسی اور چکر میں آ کر بہت کچھ کرتے پھرتے ہیں، بہت بڑی نافرمانی کر رہے ہیں اور بہت بڑی سرکشیاں کر رہے ہیں۔ اب ان سے اللہ رب العزت نے منع فرما دی ہے۔ حکم بہرحال حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ رب العزت کے فرمان کو بندہ پوری نصیحت ہے اور ان کا خاص خیال رکھتے ہوئے ان رشتوں کو قابل احترام بنائے اور ان کا خیال رکھتے، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ قطع نہیں ہو سکتا، بہو ہو، بیٹی ہو، اور اسی طرح ساس ہو اور ماں ہو، ماں کسی بھی حیثیت سے ہو، حقیقی ماں ہو، رضائی ماں ہو، یا باپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ماں ہو، ماں ماں ہی ہے۔ اب اس کا احترام والدہ کی حیثیت کے ساتھ، ساس بھی اسی طرح ماں ہی ہوتی ہے، اب اس کا بھی احترام ہوتا ہے، اور اسی طرح بیٹی اور دوسری بہو اس کو بھی اسی طرح سے سسر دیکھے اور اسی طرح اس کے غیرت اور شرم و حیا کو برقرار رکھا جائے، جبکہ جہالت میں ایسا بھی چلتا رہا اور ہوتا ہے، اور کئی ایسے خبریں بھی دوسری آتی ہے جہاں خرابی ہوتی ہے، تو بہرحال وہ خرابی ہے، شرم و حیا سے گری ہوئی بات، فطرت غیرت سے گری ہوئی بات، اب اس کے معاملے کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکم آ گیا، واضح طور پر تعلیمات آ گئی، مکمل احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ تھوڑی تھوڑی سی احتیاطی کرتے کرتے پردوں کا خیال نہیں کرتے، حیا نہیں ہوتا، ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت پاک تعلیمات کے مطابق فطرت سلیمہ والی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔